سب سے پہلے تو سر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو نقصان ہے وہ بنیادی طور پر سر پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی کرپشن ہے وہ ہے۔ سیاستدان سر بدنام ہے، سیاستدان ایک ایزی ہٹ ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے تو پاکستان میں بیوروکریسی میں جتنی کرپشن ہے اس نے پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے۔ ایسے کوئی قوانین، ایسے کوئی سختی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی بیوروکریسی کی کرپشن کو روک سکیں۔ سارے کیز ان کے ہاتھ میں، ساری لیوش ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جتنا بھی ایوان بیٹھا ہے، چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، آپ یقین کریں کہ ایسے حالات بن گئے کہ ہم ان کے محرون منت ہو کے رہ گئے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے جو پالیسیز بنانی چاہیے وہ بیوروکریسی میں بنانی چاہیے تاکہ ان کی کرپشن کو روکا جائے، تاکہ ملک میں، اور یہ بات تو سر ریکارڈ کی بات ہے، یہاں پر تو ہمارے سیزن پولیٹیشنز اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی میں جو ہے بہت زیادہ کرپشن ہے۔ یہاں پر ان کی بچوں کی شادیوں کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ ہمارے پٹواری سے ایک فرد لیں اور اگر بغیر پیسے کے آپ فرد لے جائیں، میں آپ کو سلام کروں گا سر۔ دوسری سر، ستارہ امتیاز ایک تمغہ، یہاں پر سر پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ اس مرتبہ ستارہ امتیاز کو اس طرح بانٹا گیا ہے کہ جیسے کیبنٹ میں ایک پٹوار کلچر کو جو ہے آپ نے فروغ دیا ہے۔ آپ نے اس ستارہ جو امتیاز ہے اس کی اس طرح بانٹ کر آپ نے بے تقیدی کی ہے، اس کی مثال بھی پاکستان میں نہیں کبھی ملتی۔ ایسے ایسے لوگوں کو ستارہ امتیاز دیا گیا جن کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے اور ان کا پاکستان میں انٹری بین تھا۔ سر تیسری میں بات کرنا چاہوں گا ایس آئی ایف سی کے حوالے سے۔ سر ایس آئی ایف سی ایک پروجیکٹ تھا جو حکومت لے کر آئی تھی اور پوری عوام کو ایک رام باغ دکھایا گیا کہ ہم ایس آئی ایف سی کے تھرو جو ہے وہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آئیں گے، یہاں پر ہماری زراعت اسٹیبل ہوگی، یہاں پر ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے۔ بدقسمتی سے سر آپ کے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کے پاکستان میں بھاری بھرکم ٹیکسز ڈالنے کی وجہ سے آپ کا ملٹی نیشنل جتنا بھی آپ کا انویسٹر تھا، کمپنیز تھی، ان کا اعتماد آپ کے انویسٹمنٹ سے ختم ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ ملک چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں، اور یہ ہوا۔ ان 2 سالوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہوئی۔ ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے ان کے تحفظات دور کرنے میں ہم ناکام رہے۔ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے سر میں سر معافی چاہتا ہوں سر، مجھے 1 منٹ دے دیں، میں اینڈ پہ ہوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا سر۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سر، جس کی وجہ سے پاکستان، ان کی ناقص بنیادی ڈھانچہ، ان کے سر جو ہماری ماحولی تبدیلیاں جو جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، زلزلے کا، ان کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹرز نہیں ہے کہ یہ پری انڈکشن جو ہمیں انفارم کر سکیں، جس کی وجہ سے سر ہماری زمینیں تباہ ہوئیں۔ این ڈی ایم اے کے نیچے سر پی ڈی ایم اے جو ہے وہ مکمل ناکام ہوا، لوگ ناجائز قابض آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اے کے حوالے سے ناکام نظر آئی ہے۔ این ایف سی کے حوالے ڈیزاسٹر میں سر آخری سر آپ جب گردن مارتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہماری گردن اڑا دینی ہے، آپ ہمارا مائک بند کر دینا ہے۔ میں سر اپنی بات کو اس طرح پھر ختم کروں گا کہ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے، اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ رکھ، بانٹنے والا بھی تو خیرات پہ آ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ بجلی کا مسئلہ ہے جس میں الیکٹریفیکیشن اور لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے میں گزارش کروں گا، وزیر موصوف صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب ہم وہاں پہ جا کے بات کرتے ہیں ای ایل آر نئی اسکیمز کے لیے، کیونکہ الیکٹریفیکیشن کی وہاں پہ بہت ضرورت ہے، میں پہاڑی حلقے سے میرا تعلق ہے، تو ای ایل آر پہ پابندی ہے، چین آگمنٹیشن پہ پابندی ہے، ڈی او پی پہ پابندی ہے، ہم نہیں کر سکتے،
پھر مجبوراً صوبائی فنڈ سے ہمیں وہاں پہ نئی اسکیمز کروانے پڑتے ہیں. الیکٹریفیکیشن کی وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس مد میں ایٹ لیسٹ یہ ہو جائے کہ جہاں پہ ضرورت ہو, واقعی ضرورت ہو, وہاں پہ اجازت دی جائے تاکہ وہاں پہ نئی اسکیمز کروا کے وہی علاقے الیکٹریفائی ہو. اس کے بعد لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے ابھی ہمارے ایک فیڈر کو وہاں پہ اس کی بائیفرکیشن کی ضرورت تھی, اس پہ لوڈ بہت زیادہ تھا. تقریباً 2 سال سے ہم اس پہ لگے ہوئے تھے. 2 سال ہم نے محنت کی کہ ہم اس فیڈر کو بائیفرکیٹ کریں, لیکن پیسکو کے دفتر کے چکر لگاتے ہوئے ہم کامیاب نہیں ہو سکے. آخر میں پھر صوبائی حکومت کو ہم نے درخواست دی. صوبائی حکومت کے فنڈ سے ہم نے ڈپازٹ کروا کے اب ہو سکتا ہے کہ اگر ٹائم پہ ہمیں اکوپمنٹس ملے اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم پہ اسی ہفتے یا ودن 2 ویکس اس پہ کام شروع ہو جائے. پھر سبات میں چونکہ ریکوری آلموسٹ 100% ہے, باوجود اس کے کہ وہاں پہ سٹاف کی کمی ہے. اسپیکر صاحب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ ایک تحصیل میں ہمارے کنزیومرز تقریباً ایک تحصیل میں ایوریج کنزیومرز 35,000 ہے میرے حلقے کے, اور 35,000 کنزیومرز کے لیے صرف 1 میٹر ریڈر ہے. وہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ 1,000 کنزیومرز پہ 1 میٹر ریڈر ہو. اسی لیے سٹاف کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پہ پریزمپٹیو بلنگ کرتے ہیں, ایوریج نکال کے وہاں پہ بلنگ کی جاتی ہے. اس کے باوجود وہاں پہ ریکوری تقریباً 100% کے قریب ہے. اور اسپیکر صاحب AT&C لاسز وہاں پہ جتنی بھی ہے وہ صرف ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے AT&C لاسز ہے. ان کی تارے یا ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ پرانی ٹرانسمیشن لائن ہے, ٹیکنیکل وجہ سے وہاں پہ AT&C لاسز ہے, جبکہ بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے. لوڈ شیڈنگ عوام پہ ہوتی ہے. ہمارے ایک فیڈر پہ تقریباً 6 گھنٹے سے لے کے 12 گھنٹے تک وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے. وہ پشتو کی ایک کہاوت ہے کہ تندر پتالاش پریوت او خردرا موڑے ویسی, کہتے کہ مسئلے ان کے ہیں اور بوجھ اس کا سارا عوام پہ, نزلہ عوام پہ گر رہا ہے. تو میں ان کو یہ درخواست کروں گا کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو ریلیف جہاں پہ ان کا حق ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ریلیف دے. گیس کے حوالے سے منسٹر صاحب بیٹھے, میں نے ان سے بات بھی کی تھی. ہمارے بہت سارے ایسی اسکیمیں ہیں وہاں پہ جو انکمپلیٹ ہے. 2024 سے لے کے آج تک ڈسٹریبیوشن لائنز میرے حلقے میں, میرے اور سبات کے اور MNA صاحبان کے حلقے میں پڑے ہیں, ان لائنز پہ آج تک کام نہیں ہوا. حالانکہ یہ پبلک فنڈ سے یہ لائنز پروکیور ہو گئی ہے اور وہاں پہ پڑی ہے ویسی ہی. موسمی موسم کی وجہ سے وہاں پہ جو نقصان ہو رہا ہے. آگے آپ کا جی. تھینک یو. اویس جھکڑ صاحب, ہو گیا نا, ہو گیا. اب اگلے میں بول لیجئے گا, جلدی سے کھولیں. کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کریں, جو ڈسٹریبیوشن لائن وہاں پہ پڑی ہے اس پہ کام شروع ہو جائے تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ گیس کی فراہمی وہاں پہ ممکن بنائی جا سکے. دوسرا بہت اہم مسئلہ گیس کے حوالے سے, آپ نے ایک بات کا کہا تھا, یہ دوسری بات. اسپیکر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے, پلیز. نہیں, پہلی والی بھی امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جلدی کریں, جلدی. میرے حلقے میں 2 گلیشیئرز ہیں. اگر ہم اوور آل دیکھیں ورلڈ وائڈ تو پاکستان کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کے حوالے سے رسک پہ جو ہے 5ویں نمبر پہ آتا ہے جی. اور سب سے زیادہ رسک یا فلڈ کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ میرے حلقے میں ہوتا ہے, چاہے وہ 2010 کا سیلاب ہو یا 2022 کا سیلاب ہو جی. اب وہاں پہ الٹرنیٹو سورس آف انرجی نہیں ہے تو اسی وجہ سے ڈیفورسٹیشن وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ برف پڑتی ہے تقریباً 3-4 مہینے وہاں پہ. تھینک یو.